نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام صوم کورس لیسن نمبر 10 اعتکاف کی تعریف اور اس سے متعلق جتنے بھی چند موضوع ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ یہ تو شرعی مسئلہ تھا، اس کی تعریف تھی۔ ویسے اعتکاف کے لفظی معنی جو ہیں وہ دھرنا دینے کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا کہ بس اب میں بیٹھ گیا پروردگار، جب تک نہیں اٹھوں گا جب تک خود اور اپنے خاندان والوں کو بخشا نہ دوں اس وقت تک میں اٹھوں گا نہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے، دھرنا دے دینا ہے، یہ اس معاملے میں ہے۔ اعتکاف کے لفظی معنی آگے آ رہے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی جو کہ متعدد جگہوں پر موجود ہے، ایک جگہ جمع رہنا، وہی دھرنے دینے کے معنی، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھتا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے، مقصد یہی ہوتا ہے۔ اعتکاف ہو یا نماز ہو یا مسجد میں آنا ہو، کسی بھی مقصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہی ہونا اصل کامیابی۔ اچھا، اب آئیے اس پر ہم اس کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان کہ جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ایک دن کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے۔ اگر چاہے بندہ تو ایک دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا اعتکاف بھی لوگ کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن ہی کا ہوتا ہے۔ سابقہ گناہوں کی بخشش۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ، جس نے ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا نیت کے مطابق، اور اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تو اس کے فضائل۔ اب کچھ مسائل۔ اعتکاف کس مسجد میں کریں؟ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس مسجد میں جماعت کی جاتی ہے اس مسجد میں امام مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، یعنی جس میں جماعت نہیں ہوتی ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہیں نہ مؤذن، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف ہے کہ جس میں اعتکاف کیا جائے، پھر مسجد نبی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ معتکف کی مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں۔ اب آپ کو وہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ معتکف جو ہے مسجد سے وہ کیسے باہر نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران 2 وجوہات کی بنا پر احاطہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، حاجت شرعی ہو یا حاجت طبعی ہو۔ ظاہر 2 ہی حاجتیں ہوتی ہیں۔ حاجت شرعی مثلا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا یا اذان کے کہنے کے لیے جانا وغیرہ، ظاہر ہے کہ یہ تو مجبوری ہے، تو لازمی طور پر کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ حاجت طبعی کے معاملے یہ ہے کہ مسجد میں پوری نہ کر سکتا ہو، جیسے پیشاب وغیرہ، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب وغیرہ، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں
تو کوئی ایسی جگہ نہ ہو جس میں وضو غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی پر جو ہے وہ معتکف پر غسل فرض ہو گیا، تو اب وہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مسجد کی جو ڈسٹنگ ہوتی ہے، جو دھول مٹی ہوتی ہے، وہاں سے وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے وہاں سے لے کر کے اس جگہ تک پہنچے جہاں اسے غسل کرنا ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں وہاں سے لے کے وہاں تک جانا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں ہے، مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب، تو یہ ضرور نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ اعتکاف کو ٹوٹنے کا ہے۔ اپنے دوست کے گھر پہ بھی وہ ظاہر ہے کہ اگر بہت زیادہ ہی دور ہے تو پھر تو اپنے دوست کے گھر چلا جائے، لیکن وہ اتنا دور نہیں ہے، پہلے اس کے دوست کا گھر پڑتا ہے، بعد میں اس کا گھر پڑتا ہے، تو اپنے گھر چلا جائے۔ اور اگر اس کے خود دو مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے۔ مسئلہ آ گیا نا سامنے کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء، غسل خانہ، استنجا خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہٰذا معتکف انہی کو استعمال کرے۔ بعض مساجد میں استنجا خانوں، غسل خانوں وغیرہ کے لیے راستہ احاطہ مسجد یعنی فنائے مسجد کے باہر سے نکلتا ہے، لہٰذا ان استنجا خانوں اور غسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبعی کے علاوہ نہیں جا سکتے، یعنی مسجد کے گیٹ سے نکل کر باہر سے ہوتے ہوئے وضو خانہ یا حاجت خانہ بنا ہوا ہے، تو پھر اب استنجا خانے میں اسے باہر نکلنا، اب وہ باہر نکلا، کوئی مل گیا، بات چیت کر لی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے بالکل احتیاط کرنی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے دوران خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بھی بتائیں گے ابھی۔ اچھا، اعتکاف توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اب ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں جہاں مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹنے کا حکم ہے، وہاں احاطہ مسجد یعنی عمارت مسجد کی باؤنڈری وال سے نکلنا مراد ہے۔ نمبر 1، اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ بالکل صحیح ہے، ظاہر بات ہے کہ اچھا اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آج کل تو جناب موبائل فون بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں موبائل فون سے اعتکاف ٹوٹ جاتا تھا، بلکہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اپنے استاد کو کہ وہ معتکف کو اذان دینے سے منع کرتے تھے، اذان مت دو، کیونکہ اذان اعلان ہے، اذان جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اعلان ہے چونکہ، اور وہ مسجد سے باہر والے حصے میں جا کر دی جاتی ہے، مسجد کے اندر سے تو اذان دی نہیں جاتی، تو اب تم اگر وہاں جا کر اذان دو گے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آگے گیا ہے تو علماء نے ان چیزوں کی اجازت دے دی ہے۔ تو کیا کہا کہ مسجد سے بغیر عذر کے نکلے گا تو حرام، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہے، بھول کے بھی نہیں نکلے گا، بھول کے نکلے گا تو پھر فارغ ہو جائے گا وہ۔ یوں ہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہے گا۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب کہ پاؤں مسجد سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جائے۔ اگر صرف سر مسجد سے باہر نکالا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس میں بھی فقہ میں بھی حوالے سے بات ہوتی ہے۔ شرعی اجازت سے باہر نکلے لیکن فراغت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف میں کیا ہے؟ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا نہ اعتکاف۔ ظاہر بات ہے کہ جب روزہ ہی نہ ٹوٹے تو اعتکاف کیسے ٹوٹے گا؟ یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ وہ تمام امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ قاعدہ بڑا آسان، اور پیشاب وغیرہ کے لیے احاطہ مسجد سے باہر گیا تھا
قرض خواہ نے روک لیا، اعتکاف فاسد ہو گیا، کیونکہ وہ ایک حاجت کے لیے گیا تھا، وہ دوسرا کام وہاں پڑ گیا۔ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہو کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اپنا کھانا لانے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھائیں گے، یہ نہیں گھر کے کھانا آگے آ رہا ہوں میں ابھی بس کھانا کھایا اور ابھی آیا، ایسے نہیں ہوگا۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور نیند میں چلتے چلتے مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کوئی بد نصیب دوران اعتکاف مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اور اگر اللہ عز و جل مرتد کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائے تو فاسد شدہ اعتکاف کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے یہ تمام کے تمام جو ہے در مختار، بحر شریعت، کنز الدقائق اور دیگر جو فقہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ اس میں مسائل موجود ہیں۔ اور ایک مسئلہ ضمناً میں خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے عرض کروں کہ خواتین کو اعتکاف کرنا جو ہے وہ گھروں میں چاہیے، مساجد میں اجازت نہیں ہے، مساجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ خواتین اگر اعتکاف کریں گی مسجد میں اور مت بھی کریں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو اسی لیے مسجد میں تو خواتین کا نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے جو ہے روایت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں تو کیسے کریں؟ تو اب کیا وہ کام کاج چھوڑ دیں؟ گھر میں جس طرح مرد کو اجازت دی گئی ہے نا اتنی ساری مسجد میں رہنے کے باوجود وہ اعتکاف کے اندر سے کس صورتوں میں نکل سکتا ہے، کن صورتوں میں واپس آ سکتا ہے، اسی طریقے سے خواتین جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، جو ضروری کام ہے وہ کر سکتی ہیں، جھاڑو پوچھا بھی کر سکتی ہیں، کھانا بھی پکا سکتی ہیں، لیکن وہ بالکل فوراً کام کر کے اپنے حجرے میں چلی جائیں، مسجد بیت میں چلی جائیں اور پھر وہیں پر عبادت کریں۔ جیسا نہیں کوئی کزن آ گئی اور سناؤ کیسے چل رہا ہے اعتکاف تمہارا، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں بس چل رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ہو گئے، ابھی تک تو کٹا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں کچہری ہو جائے گی آپ کی تھوڑی سی پکنک ہو جائے گی، لیکن وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور بعض بچیاں جو ہیں وہ کام چور ہوتی ہیں، تو وہ کام سے اپنا دل چرانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، چلو نہ کام کرنا پڑے گا نہ کاج کرنا پڑے گا۔ تو ان کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ کام کاج سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اعتکاف کرنے کے لیے عبادت اور گھر کے کام سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ شریعت نے ان کاموں سے منع کیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دی۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونا پایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اعتکاف کی ضروریات سے ہٹ کر کوئی کام کیا، اعتکاف چلا جائے گا۔ ہم نے اس کی کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، کچھ سوال اگر ذہن میں آپ کر لیں پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ ہاں اس میں حجرہ قائم رکھنا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کام کاج کریں خواتین اور اپنے حجرے میں چلی جائیں، تو حجرے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک جس طرح ہم مساجد میں بناتے ہیں حجرے اعتکاف کے معتکف کے، اسی طریقے سے گھر میں بھی ایک خاص جگہ بنائی جائے۔ عام حکم بھی یہی ہے خواتین کے لیے کہ وہ چوڑے میں نماز نہ پڑھیں، گھر کے اندر اگر وہ پردے کی جگہ ہے تو پردے کی جگہ میں نماز پڑھیں، اس پردے کی جگہ میں بھی کوئی پردے کی جگہ ہے تو وہاں میں نماز پڑھیں، چھپ کے اپنے آپ کو ڈھک کے چھپ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مسجد یعنی اس کو گھر کے اندر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، تو مجھے بتاؤ پھر اعتکاف کرنے میں یہ احتیاطیں ہوں گی پوری؟ مسجد میں جا کے اعتکاف کر رہی ہو، جس طرح کے بعض لوگ کرواتے ہیں زبردستی، اس پہ دلائل دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین متین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔